اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور اپنی حاجت خدا سے حاصل نہ کرے۔ نصف شب کے بعد بڑی سے بڑی حاجت ہوا آپ کی، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، صرف پڑھ لیں۔ پورے یقین سے عرض کر رہا ہوں، یہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کہ 1-2 بے شمار ارشادات ہیں، بے شمار حدیثیں ہیں جن میں یہ بات کہی گئی کہ نماز 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 کس کی طرح چیزوں کو انسان کی مدد کرتی ہے مشکلات میں، اخلاقی مشکلات میں، نفسیاتی مشکلات میں۔ نماز شب کی اپنی تاثیر ہے، نافلہ صبح کی اپنی تاثیر ہے، فریضہ صبح کی اپنی تاثیر ہے، نافلہ ظہر کی اپنی تاثیر ہے، نافلہ عصر کی اپنی تاثیر ہے، خود فریضہ ظہر کی اپنی تاثیر ہے، فریضہ عصر کی اپنی تاثیر ہے۔ ہر نماز کی تاثیر الگ ہے۔ خصوصیت کے ساتھ نماز شب وہ ہے کہ جو انسان کو ناگفتنی باتوں سے اس طرح روکتی ہے کہ انسان کی نگاہوں کے سامنے کچھ بھی ہو رہا ہو، اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، جیسے سیسا پلائی ہوئی ایمان کی دیوار ہو۔ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، سامنے کوئی رقص کر رہا ہے، کوئی برہنہ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی اثر نہیں پڑتا، نفس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، نفس مطیع فرمان الہی رہتا ہے۔ یہ خصوصی قوت ہے جو انسان کو نماز شب سے حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح جو میں نے عرض کیا کہ اور بہت سی نماز شفع کی اپنی تاثیر ہے، 1 رکعت جو نماز وتر ہے، نماز وتر، اس کی الگ ایک تاثیر ہے۔ صلاۃ کی اہمیت بھی آپ کے پیش نظر ہے، صبر کی اہمیت بھی آپ کے پیش نظر ہے۔ صبر اور صلاۃ دونوں کا ظاہر بھی آپ کے سامنے ہے، دونوں کا باطن بھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیا۔ اگر نماز کو یہ دیکھنا ہو کہ کہاں کہاں نماز قوت پہنچاتی ہے، کن کن آزمائشوں میں، کن کن امتحانوں میں نماز قوت عطا کرتی ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ جنگ بدر کتنی بڑی جنگ تھی اسلام کی، سب سے پہلی جنگ، کتنی بڑی جنگ تھی۔ دشمن تعداد میں زیادہ، اسلحے سے لیس، ہر طرح سے ان کی قوت زیادہ تھی، اور جو حضرات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی تعداد بھی مختصر، اسلحہ بھی کچھ نہیں، سواریاں کچھ نہیں، تفصیلات آپ حضرات کے ذہنوں میں تقریباً ہیں۔ اس جنگ بدر میں ایسی مہیب جنگ، ایسی مہیب جنگ، ایسی خوفناک جنگ، اور پیغمبر سپہ سالار ہیں وہاں پہ، خود موجود ہیں۔ پیغمبر نے کیا کیا شب بھر؟ سپاہیوں سے کہا جاؤ سو جاؤ، سب سو گئے۔ روایتوں میں سونے کی کیفیت تک مذکور ہے، ایسی میٹھی اور گہری نیند سوئے ہیں بہت سے لوگ اس شب کہ شاید زندگی بھر نہ سوئے ہوں گے۔ جو روایتیں ہیں اور جو آیت میں تذکرہ ہے، جس چیز کا اشارہ ہے، میں اس کا بیان اس وقت کرنا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہر بیان کو واضح کرنے میں وقت درکار ہوگا، مگر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پیغمبر کی موجودگی میں میٹھی اور گہری نیند سو جانا اور ہے، اور پیغمبر کی غیر موجودگی میں ان کے بستر پر تلواروں کی چھاؤں میں میٹھی اور گہری نیند سو جانا، یہ تنہا علی کا کام ہے۔ یہ منظر کہاں اور وہ منظر کہاں؟ وہاں خود پیغمبر موجود ہے۔ پیغمبر نے کہا جاؤ سو جاؤ، رات کا وقت ہے، صبح تمہیں جنگ کرنی ہے، سو جاؤ رات میں۔ خود پیغمبر نے کیا کیا؟ شب بھر نماز پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ بس اب ایک جملہ اور ہے، تاریخ کا جملہ ہے، میں دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ پیغمبر نے سب سے کہا سو جاؤ، یا سب خود سے سو گئے بغیر پیغمبر کے کہے ہوئے؟ یہ تحقیق طلب مسئلہ ہے۔ پیغمبر شب بھر عبادت کرتے رہے، یہ خبر ہمیں دی کس نے؟ یہ ہمیں بتایا کس نے کہ پیغمبر شب بھر نمازیں پڑھتے رہے؟ سونے والا جاگنے والے کی خبر نہیں دے سکتا، سونے والا جاگنے والے کی خبر نہیں دے سکتا۔ جب مصطفیٰ بیدار تھے اور محو مناجات تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نفس پیغمبر تھے،
وہ بھی بیدار تھے، وہ بھی بیدار تھے، وہ بھی محو مناجات تھے، وہ بھی پیغمبر کے اوامر کو بجا لا رہے تھے۔ بہت سی فضیلتیں جو ایک شب بدر میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حاصل ہوئی ہیں، بعض روایتوں میں ہے کہ اس ایک شب میں 3000 فضیلتیں علی نے پائی ہیں۔ ایک شب بدر میں 3000 فضیلتیں۔ یہ روایت عامہ و خاصہ سب کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب نے ایک شب میں 3000 فضیلتیں۔ اب وہ تفصیل کسی دن اور۔ آج اس وقت بس ایک گریز، وقت ختم ہو چکا، وقت تمام ہو چکا۔